آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پاگلوں کی طرح بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ عشق کر بیٹھتا ہے اور عشق میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسا ناکام ہوتا ہے کہ بعد میں کبھی سر درد، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے اتنا پریشان ہوتی ہے، روتی ہے کہ میرا وہ پہلے والا سیم نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب وہ سیم بدل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے سیم میں پہلی والی کی باتیں، پہلے والی کمیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اتنی کہ نشہ یوز کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ وغیرہ پینا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ عشق میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اسپیشلی سیم تو اتنا آگے گزر چکا ہوتا ہے کہ اسے اپنے ماضی کی یا کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں، زندگی سے ہار بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کی، کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ دوسری طرف زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بھی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا روگ لے کے بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ لاسٹ مراحل ہے۔ زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے نا ٹینشن لے لے کر پریشان اتنا ہو جاتا ہے کہ بس وہ جیسے آخر والی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زندگی جو ہے نا اس کے لیے جینا دشوار ہے اور وہ آخر مراحل پر ہوتا ہے۔ تو اس کی امی جو ہوتی ہے زوبیہ کی، اس کی بھی کنڈیشن یہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد اس حد تک گر چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا ذلیل اور رسوا ان کی اولاد نے انہیں کروا دیا ہے، تو پھر انسان کا اسی طرح ریئیکٹ کرنا بنتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا بے عزت اس لڑکی نے ہمیں کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ سیماب جو ہوتی ہے اپنی امی سے بہت زیادہ لڑتی ہے، کہتی ہے امی جان آپ کو ذرا سی بھی دقت اور پریشانی نہیں ہوئی اس کو گھر میں لاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تم اب سکون اور آرام کے ساتھ رہو، اپنا کمرہ اس کے ساتھ شیئر کرو، ٹھیک ہے۔ سیماب تھوڑی عقل کرو، کسی کو جب لایا جاتا ہے تو کسی وجہ سے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا منہ بند رکھو۔ زوبیہ جو ہوتی ہے وہ باہر آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو اوپر سے اس کی خالہ جاتی ہے، کہتی زوبیہ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ تو زوبیہ کہتی ہے خالہ جان اب میرا یہی ٹھکانہ ہے، میں ایسے ہی در بدر بھٹکوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں کبھی کسی کے در تو کبھی کسی کے در، اسی لیے اب میں جو ہے نا وہ پراپر نہیں رہ سکتی، نہ ہی جی سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی خالہ کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو۔ سیماب جو ہوتی ہے اپنی آنٹی کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا کرتی پھر رہی ہیں، امی کو ذرا سی بھی پرابلم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ امی کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچا کرو اور نہ ہی سوچنے کی کوشش کیا کرو، ٹھیک ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی سلوشن ہے نا حل ہو جائے گا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ تو امی جو ہے وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس کی آنٹی جو ہوتی ہے وہ وہاں سے آ جاتی، کہتی سیماب تم جانا اور تمہاری امی جانے، میں نے تو اسے بہت کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کو رکھنا ضروری ہے اس گھر میں، ٹھیک ہے۔ میں تو سیماب کے لیے لے کر آئی ہوں کہ سیماب جو ہے نا مان جائے گی۔ سیماب صوفے کے اوپر لیٹی ہوتی ہے، اس کی امی آ کر کہتی ہے کہ تم پلنگ پہ کیوں نہیں سوئی؟ کہتی پلنگ پہ وہ تمہاری جان سو رہی تھی اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں سو سکتی اور نہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ امی میں نے ایک دفعہ بتا دیا، 2 دفعہ بتا دیا یا 3 دفعہ بتا دیا، بار بار بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ مجھے بار بار ذلیل اور رسوا مت کروائیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے جو کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں نا۔ اب دوسری طرف دانیال کا والد جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں اتنے افراد کی زیادتی کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر پاتا اور چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات ادھر کر دی یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو پھر وہ میرے سر ان لوگوں نے ڈال دینا ہے۔ اسی لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ میں چپ چاپ اور خاموش بیٹھا رہوں۔ دانیال جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں بدلے کی آگ جو ہے جھلس رہی ہوتی ہے، لیکن بدلہ کس سے لے؟ بدلہ لینے والی تو خود تھی، ٹھیک ہے، جس نے سارا کام خراب کیا اور جا کے اب بیٹھ گئی ان کے پاس۔ اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں آئی، اگر آئی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ اس طرح کا ریئیکٹ نہ کرتی۔ دانیال جو ہوتا ہے نا وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح ان سے پیچھا چھڑوانا ہے۔ زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ آ کر بیٹھتی ہے اور زوبیہ کا پوچھتی ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے ہاں جی امی جان آپ کو تو بس اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی سیماب کے بارے میں بھی پوچھا اتنا کہ وہ گھر پہ ہے یا نہیں ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی کہ بیٹا یہ بات مت کرو، میں تمہارے بارے میں ہر ایک چیز سے پوچھتی ہوں، ہر ایک چیز کے بارے میں ایکشن لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تم اوپر سے آئی جاؤ تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو تمہیں پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہے اچھا جی اب اوپر سے آپ آ رہی ہیں کہ میں آ رہی ہوں، یعنی کہ ماں بیٹی آپس میں لڑتی ہیں۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے
وہ بھی گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ آفس جانے لگتی ہے، وہ سیم کو کہتی ہے کہ بیٹا میں آفس جا رہی ہوں، گھر میں رہنا اور دھیان سے رہنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی امی جی دھیان سے ہی رہوں گا، آپ کو کسی بات کی ٹینشن یا پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی امی کہتی ٹھیک ہے۔ اس کی امی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب دن بدن ٹھیک ہوتا رہا ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے اس کو اٹھاتی ہے، اس کی خالہ اٹھا کر کہتی ہے کہ چلو اندر چل کے کھانا کھاؤ اور آرام کرو، ادھر آ کے کیوں بیٹھ گئی ہو تمہاری طبیعت پہلے نہیں ٹھیک اور اوپر سے تم ادھر آ کے بیٹھ گئی ہو۔ تو کہتی نہیں آنٹی جان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت میری بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں۔ کہتی ٹینشن میں کیوں نہ لوں، ٹھیک ہے، میری جو ہے نا وہ ٹینشن لینی بنتی ہے، میں اسی لیے تمہیں کہتی ہوں اس کو ان کے ساتھ رہا کرو۔ سماپ جو ہوتی ہے اس نے گھر میں بہت زیادہ شور کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ اسے گھر کیوں رکھا ہے، اسے بس گھر سے باہر کریں اور چلتا بنا کریں اسے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ہم اس طرح کے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی امی اس کو سمجھاتی کہ بیٹا جانے دو، غصے کو اس طرح بات نہیں کرتے کسی سے، شرم اور حیا کرو تھوڑی بہت اگر تمہیں ہے تو۔ دوسری طرف دانیال کی امی جو ہوتی ہے ابھی گھر میں موجود ہوتی ہے کہ دانیال جو ہوتا ہے نا کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر، جیسے تلخی سی لگی ہوتی ہے کسی انسان کو۔ تو اس کی امی پوچھتی کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی کہ ابھی اس کا سولوشن نکالتی ہوں، اسے حل کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں امی جان کوئی ایسی پرابلم نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی تو پھر ایسے کبھی ادھر کیوں تلخی سی لگی ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں، ٹھیک ہے بتاؤ مجھے۔ وہ کہتا امی جان کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دانیال جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات اپنی امی سے چھپا نہیں رہا ہوتا، بس اسے بے چینی سی لگی ہوتی ہے، اس بے چینی کو کیسے دور کرے، اپنی امی کو تو بتا کے دور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عورت ہے، اسی لیے شاید اس سے بات چھپا رہا ہوتا ہے۔ دانیال اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی جان آپ آفس جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیا کریں میری، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا آپ اور بابا میری ٹینشن بہت لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ میرا تم اولاد ہو ہماری، تمہاری ٹینشن نہ لوں تو کیا کروں، ٹھیک ہے۔ دانیال کی امی جو ہوتی ہیں دانیال کا کافی خیال رکھتی ہے، اگر خیال نہ رکھتی ہوتی تو اپنے والد سے یہ باتیں نہ منواتی، ٹھیک ہے، اور نہ دانیال سے، ٹھیک ہے۔ تو دانیال جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ امی جان آپ ٹینشن اور فکر کی بات چھوڑیں اور میں بالکل سلامت ہوں، نہ ہی میں کہیں جاؤں گا۔ اس کی امی کہتی وہ تو بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں تمہیں یہی کہہ رہی ہوں بس دھیان کے ساتھ رہنا، اور میں تمہیں کیا کہوں گی۔ زوبیہ جو ہوتی ہے کبھی کہیں لگ کے رونا شروع کر دیتی ہے، کبھی کہیں، ظاہر سی بات ہے پہلے گھر کا یعنی کہ تارا سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا تایا جو تھا زوبیہ کا وہ یہ کہتا تھا کہ زوبیہ میری آنکھ کا تارا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہی تارا کبھی کہیں دھکے کھا رہا ہے، کبھی کہیں یعنی کہ رل گیا ہے، زندگی خراب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف زوبیہ کی ماسی جو ہوتی ہے نا سماپ کی امی، وہ فون کرتی ہے اپنی درانی کو اور پوچھتی ہے کیا کنڈیشن ہے، کہتی ہے کہ زوبیہ ابھی تک اٹھی نہیں، سو رہی ہے، اور سماپ جو ہے وہ اپنا ابھی تک پڑھ کے واپس ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو کہتی کہ جب وہ اٹھے تو اسے ناشتہ کروا دینا لازمی، اور اٹھا بھی دو جا کے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کر رہا ہو ناشتہ کرنے کو، ویسے شرم کے مارے پوچھ نہ رہی ہو۔ کہتی جی۔ سماپ جو ہوتی ہے اپنے پرندے لیے باہر بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی امی جو ہوتی ہے اس کو آ کر سمجھاتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اس انسان کو ہمارے لیے ہی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے تو ہم اس کی کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس مہمان ہیں چند دنوں کے لیے، تم ٹینشن مت لو، کچھ نہ کچھ ٹیکل ہو جائے گا۔ سماپ کہتی ہے تو مجھے ویسے بہت زیادہ بری لگتی ہے، پتہ نہیں کن حرکتوں میں امی لے آئی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دانیال کی امی دانیال کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دانیال دوبارہ اس طرح کا ری ایکٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ بار بار اس طرح کا ری ایکٹ کرے گا تو وہ پاگل ہو جائے گا، زوبیہ جو ہے وہ اس کے پیچھے چلے گی نہیں، لیکن دانیال کا جو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر دانیال کو کون سنبھالے گا، اس وجہ سے اس کی امی ڈرتی ہے۔ زوبیہ بھی رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جدائی پھر ایسے ہی برداشت کرنی پڑتی ہے جس طرح ہو رہی ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے،
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے اب بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے ماں کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی کی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں نا ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ سماب جیسے پتہ چلتا ہے سماب کو کہ اس کے پرندے جو ہے نا وہ اس نے چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ زوبیا نے اس کے پرندوں کو چھوڑ دیا تو سماب اسی وقت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ غصہ کرتی ہے کہ جس کا اندازہ لگایا جا سکتا، وہ آتے ہی برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے، زوبیا کو اس کی انسلٹ شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے جنگلی لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اسے پتہ ہوتا ہے کسی چیز کا، نہ ایسے نہ ایسے ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، اگر شرم اور حیا ہوتی تو تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرتی کسی بھی صورت، ٹھیک ہے۔ سماب بہت زیادہ غصہ اور گالیاں دیتی ہے اس کو، لیکن زوبیا جو ہوتی ہے وہ بیچاری مہمان آئی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ چپ چاپ رہتی ہے، اگر زوبیا اپنے گھر میں ہوتی کسی شکایت پہ نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو زوبیا نے سماب کا منہ توڑ دینا تھا، لیکن فی الحال اسی وجہ سے وہ بیچاری چپ رہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا کچھ کیا نہیں، نہ بگاڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود بخود ہی مجھ سے اتنی بے عزت ہو رہی ہے کہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسے خود چاہیے کہ میں اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سماب جو ہوتی ہے بہت زیادہ اس کو بولتی ہے،